ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال أيضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے العقیدۃ الاسلامیہ کے عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ کیسے اللہ تبارک و تعالی پر رکھا جائے اور اس کے منافی امور کیا ہیں، اس کی ضد کیا ہے، اور عقیدہ صحیحہ اصل میں نجات کا باعث ہے، اور عقیدہ غلط ہو تو لاکھ عبادتیں وہ کرے رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے گزشتہ کے درس میں یہ بات آپ کے لیے ایک وعدتاً کہی تھی کہ انشاءاللہ جیسے چیزوں کی پہچان اس کے اضداد سے، اس کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، صحیح معرفت آتی ہے، رات اس کی بیوٹی اسی وقت آپ کو معلوم ہوگی جب دن بھی معلوم ہوگا۔ تو اسی حیثیت سے جب ہم نے توحید الوہیہ، ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، ان تمام چیزوں اور ان تمام تقسیمات کی تفصیل میں نے دی، تو اس وقت تک ہم توحید میں پختہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم یہ بھی جانیں کہ توحید میں کیا کیا نہیں ہے، توحید کی ضد کیا ہے، شرک۔ اس کا میں نے ابتدا اور اس کی تاریخ یہ بھی میں نے ذکر کی ہے، میرے پچھلے دروس جو دیکھے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا۔ آج جو مخصوص طور پر میں ٹاپک لے کے آیا ہوں، عقیدے میں سب سے بڑی غلطی کہاں ہوئی اور جس کو ہم عقیدے کے اندر سمجھتے ہی نہیں ہیں یا عقیدے کا بگاڑ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے شرک کے اندر کے وہ الگ الگ اجزاء کہہ لیجئے یا
وہ عقائد کہہ لیجئے جو ہم نے اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ اعتقادی طور پر رکھا، لیکن وہ اصل میں شرک ہے۔ شرک کو شرک نہ سمجھتے ہوئے ہم نے بعض چیزوں کو فضیلت کے اعتبار سے سمجھ لیا، یا توحید کے اس بات میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ مسلمان اگر وہ عقیدہ رکھے تو کتاب و سنت اور اسلاف کے نزدیک وہ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، اتنی اہم بات ہے۔ اچھا، پہلی ایک مختصراً تعریف سمجھ لیجئے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اگر ہم تمام کتاب و سنت اور منہج سلف کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو خلاصہ اس طرح نکلتا ہے: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں، پھر میں کہتا ہوں دیکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و عبادات و حقوق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قولاً و عملاً یا اعتقاداً شرک کرنا یا مشابہ بنا دینا یا ماننا یا جاننا، یہ شرک ہے۔ اب اس کو آپ ایسے بھی کہہ لے سکتے ہیں کہ صفات ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ان تمام میں کسی کو شریک جاننا، ماننا، قول سے یا عمل سے، یہ تمام شرک ہے۔ جو چیز رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، صفات میں ہے، اس کے عبادات میں ہے، اس کے حقوق میں ہے، ان میں اگر آپ کسی اور کو شریک کریں، خواہ وہ قول سے کہیں، زبان سے، یا عمل سے بتائیں، یا اعتقاداً ذہن میں رکھ لیں، وہ شرک ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو یہ تعریف کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم امت مسلمہ کے اندر کئی ایسے بڑے بڑے شرکیہ اقوال، افعال، اعتقادات جڑے ہوئے ہیں جن کو وہ کبھی شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بڑے عام سے انداز میں ذکر ہوتا ہے، اور وہ بعضوں تو اس کو توحید کی اصل سمجھتے ہوئے مانتے ہیں۔ اس واسطے میں یہاں کے ماحول، ایشیائی ممالک کے اعتبار سے جو شرک پھیلا ہوا ہے، اس حیثیت سے خاص ٹاپک لے کے آیا ہوں، وہ ہے کیا یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے، اس کا ماننا؟ یہ خاص ٹاپک ہے آج کی، کیونکہ ہم نے اس شرک کو اس بات میں مثبت توحید کا عقیدہ بنا لیا، اور اس کو فضیلت والا عمل بنا کے ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ پھر اس کے بعد یہیں تک نہیں رکی، تمام انبیاء بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہیں تک نہیں رکا، آگے بڑھ کے کہا کہ اولیاء بھی ہیں۔ اب پتہ نہیں پھر کن کن کے پاس یہ تب صفات لائے، جبکہ یہ صفت رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور جو صفت رب العالمین کے لیے خاص ہے، اس صفت کو کسی اور انسان، مخلوق کا کوئی بھی ہو، ہم اس کے بارے میں اعتقاد رکھیں کہ یہی صفت بعینی ہی ان کے پاس بھی ہے، تو یاد رکھو وہ شرک ہے۔ اسی واسطے میں نے ذرا تمہید میں وہ الفاظ اصطلاحی لانے کی کوشش کی جو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اب میں نے تشریح کر دی۔ اللہ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو قولاً، فعلاً، عملاً، اعتقاداً شریک اور مشابہ ماننا یا جاننا، یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ اچھا، شرک کی اس تعریف کو معلوم کر لینے کے بعد، جس توحید کو اسلامی شریعت نے اصل دین قرار دیا ہے اور اسی پر قائم رہنے کے حکم ہمیں دیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟
توحید کی مکمل تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشابہ، کسی اور کو مثال، کسی اور کو اس کے برابر کا نہ مانا جائے، بالکل اس کا اپوزٹ نہ مانا جائے، نہ بذریعہ قول، نہ عمل، نہ عقیدہ، نہ نظریہ۔ تو شرک ہے اس کی ضد توحید ہے، توحید ہے اس کی ضد شرک ہے، جس میں 4 باتیں ہیں، 4 طریقے سے ماننا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، حقوق، عبادات، یہ 4 چیزیں کیسے مانا جائے؟ قولاً، عملاً، اعتقاداً یا مشابہ، کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے، اور یہی کسی اور کے لیے نہیں ماننا، یعنی ذات، صفات، عبادات، حقوق کسی دوسرے کے لیے خواہ وہ کوئی بھی ہو، قولاً بھی نہیں، عملاً بھی نہیں، اعتقاداً بھی نہیں، اور مشابہ بھی نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ اب آئیے آگے، ایک بہت اہم ترین سوال لے کے آیا ہوں، جس کا بہت بڑا غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں بہت سے لوگ، اور علماء سو نے بہت سے عوام کو گمراہ بھی کیا۔ وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی امت میں شرک داخل نہیں ہوگا، اس طرح کا ایک اعتقاد بنا کے بعض احادیث کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے لوگوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مشرک ہو ہی نہیں سکتے، اس واسطے شرک ہمارے اندر آئے گا ہی نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط۔ اچھی طرح معلوم کر لیجیے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک کے جو 10 قرون ہیں، ان میں اللہ نے گارنٹی دی، بتایا کہ ملتاً واحدہ ہیں، کان الناس امتاً واحدہ، دین توحید پر رہے، اس کے اندر کیا ہے؟ شرک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد شرک آیا، رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ دین حنیف سے پھر گئے۔ حضرت عیاض بن حمار مجاشعی، یہ حدیث منقول ہے ان سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید والا ہی بنا کر پیدا کیا تھا۔ یہ وہی حدیث کی تشریح ہے جو میں پہلے بیان، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہاں پر لفظ توحید ہی آیا ہے۔ ہاں، کہ میں نے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا تھا، مگر ان کے پاس شیطان آیا، ان کے دین سے برگشتہ منحرف کیا، اور ان شیاطین نے میرے بندوں پر میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کر ڈالا، اور ان شیاطین نے میرے بندوں کو میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک قرار دینے کی فرمائش کی جن کو میں نے اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل و حجت قائم نہیں کی۔ یہ صاف حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میں نے توحید پر پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی میں دراصل جس حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ تخلیق آدم سے لے کر ایک زمانہ دراز تک لوگ تمام توحید پر قائم تھے۔ بعثت نوح علیہ السلام کے پہلے شیاطین کی شیطانیت لوگوں میں دین توحید سے انحراف ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن توحید نہیں چھوڑی۔ پھر لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا اور توحید کی راہ سے منحرف ہو گئے، اور ان لوگوں کو اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں اور انبیاء کا تسلسل جاری کیا، جس میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، وہیں سے یہ بدعقیدہ شروع ہو چکا تھا کہ انسانوں کو یا انبیاء کو یا بڑے لوگوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو یا ولیوں کو
علم غیب ہوتا ہے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی، تو معلوم ہوا یہ بدعقیدگی بہت پہلے سے عوام اور قوموں میں ابھری ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آج برملا کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں ممبر و محراب میں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، بلکہ جو نہیں مانتے ہیں ان پر طعنہ اور ان پر گستاخ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ یہ گستاخ ہیں اس حد تک کہ جس کو انہوں نے مخصوص طور پر اللہ کے رسول کی شان بتلایا، یہ شان نہیں، یہ شان الوہیت میں دخل ہے، اور اس حیثیت سے مشرک ہوتا ہے بندہ اگر یہ مان لے کہ عالم الغیب اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے وہاں سے ذکر ہو رہا ہے، ذرا اندازہ کرو کتنا پختہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا کہ آپ کہیے ایسا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ نوح علیہ السلام کو سورہ ہود آیت نمبر 31 میں کہا کہ لوگوں میں تم سے ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں عالم الغیب ہوں، نہیں، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں میں۔ تو اس وقت بھی جو بگڑے ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اولیاء مقرب بندے علم غیب جانتے ہیں، تو اللہ نے وہاں تردید کی، حضرت نوح کو کہلوایا آپ یہ بولیے، ہاں، ولا اقول لکم خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، دیکھو اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، نہ میرے پاس علم غیب ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے ہمیں آگاہ کیا کہ اولو العزم عظیم المرتبت جو 5 پیغمبر ہیں، 5 رسول ہیں، اولو العزم من الرسل، ایسے رسول ہونے کے باوجود بھی علم غیب دراصل کسی کے پاس نہیں، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے رب العالمین کی۔ اچھا، یہ بات جب ہم نے سمجھ لی، میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ امت محمدیہ مشرک نہیں ہو سکتی، یہ جو دعویٰ ہے غلط ہے۔ جہاں رسول آئے وہاں پر بھی کیا ہوا؟ باوجود تعلیمات کے ان کے اندر شرک آیا، اور یہی حالت ہم امت مسلمہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت گمراہ ہوئی۔ اچھی طرح یاد رکھیے، حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہ مروی ہے، حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ اپنے طور طریقے و عمل اور عقیدہ و نظریے کے اعتبار سے مشرکوں سے جا ملیں گے، یعنی مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، حضرت ثوبان کی روایت ہے، ہمارے اندر شرک ہی نہیں آئے گا، یہ جو چکما دیتا ہے نا، یہ جیب بھرو مولوی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، امت مسلمہ میں آئے گا، حدیث میں ثابت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کچھ لوگ تو کھل کر بت پرستی کا شیوا اور شعار اختیار کر لیں گے، بس ادھر بت ہے، ادھر جھنڈا ہے، ادھر کیا ہے بیٹھا ہوا ہے، ادھر لیٹے ہوئے خبر میں فرق، ادھر کیا ہے کافور لے کے جا رہا ہے، وہ اودھ بتی لے کے جا رہا ہے، ادھر یہ پان لے کے جا رہا ہے، یہ موز کیا ہے لے کے جا رہا ہے، وہ بوندی لے کے جا رہا ہے، چیزیں بدل گئی، بقیہ وہی ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت جو کہ رواہ ابو داؤد و ترمذی، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلی دور میں جس طرح سے بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اسی طرح قیامت سے پہلی میری امت کے لوگ بھی کرنے لگیں گے۔ صاف یہاں پر بھی کیا ہے، امت محمدیہ کے کچھ لوگوں کا شرک کرنا اور
امت محمدیہ میں شرک کا داخل ہونا ثابت ہو رہا ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری و مسلم کی۔ اور اسی معنی و مفہوم کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے صحابہ سے کئی اسانید، کئی اور سندوں سے مروی ہے۔ حضرت زیاد ابن لبیس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات زوال علم کے زمانے میں واقع ہوگی، یعنی علم کا زوال جب ہو جائے گا، علم ناپید ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اس وقت ہوگی خطرناک ترین چیز۔ تو حضرت زیاد بن لبید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم پر زوال کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول، علم پر زوال بڑی پتے کی بات ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو۔ جو چکمہ دیتے ہیں کہ شرک نہیں آتا ہے، ان کے لیے بہت اہم ترین بات ہے۔ کہا خطرناک ترین چیز تمہارے اندر داخل ہو جائے گی ہم امت مسلمہ میں۔ تو زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے علم کو زوال آئے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا، قرآن فنا نہیں ہوگا۔ تو قرآن جب ہمارے درمیان رہے گا تو کیسے گمراہی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں تو تمہیں مدینے کے فقیہ ترین لوگوں میں سے شمار کرتا تھا، سمجھتا تھا۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا دیکھو، فرمایا کہ زیاد میں تو مدینے کے فقیہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے تم کو سمجھتا تھا، مگر تم یہ بات نہیں سمجھ پائے، اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے، میں تو تمہیں بہت بڑا فقیہ سمجھتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہے، لیکن کیا یہ تورات اور انجیل کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا ثابت ہے؟ یہ لوگ تورات اور انجیل کے عقائد پر قائم ہیں؟ نہیں، نام کے لیے تورات انجیل پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہی حال میری امت کا بھی ہوگا کہ قرآن مجید تبرکن تو رکھ لیں گے، گھر میں جاتے وقت سب سے پہلے قرآن مجید لے کو جانا کرتے، ہاں سب سے پہلی چیز وہی، شادی ہوئے تو کیا جہیز میں پہلے قرآن مجید گھر کو لے کر جانا، یہ سب تبرکن۔ کیا یہ قرآن مجید کے لیے جو ادب ہے واقعتاً کیا اس کے لیے عمل بھی وہی ہے؟ نہیں۔ اس حدیث کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اور تفصیلات کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔